اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان صلوات پڑھیں محمد عزاداران امام جعفریہ سینٹر اٹلانٹا کی 4تھی مجلس ہے برزخ سے قیامت تک 4th مجلس 3 دن سے آپ سے معروضہ کر رہا کہ ایک ایسی زندگی کی ہم بات کر رہے کہ جس لائف کو دیکھا کسی نے نہیں ہے لیکن یقین ضرور ہے. ہمارا بلیو اگر نہیں ہے کسی کا تو افسوس ہے، اس لیے کہ مومن کا بلیو تو برزخ پہ ہی ہونا چاہیے کہ جو کچھ ملے گا وہیں ملے گا ہم کو انشاءاللہ. دنیا میں کیا مل رہا؟ یہاں تو کچھ نہیں مل رہا، لیکن جو بھی یہاں مل رہا اس کا شکر ہے، لیکن جو کچھ ملنا ہے ہم کو برزخ میں ملنا ہے اور قیامت کے دن ملنا ہے. اس لیے کہ برزخ میں ہم سے ملاقاتیں بھی ہیں معصومین سے ملاقاتیں، مرنے کے بعد ان تمام معصومین سے ملاقات بھی ہوتی ہے کہ جن کی تمنا میں تم زندگی گزار رہے تھے. ہماری پوری لائف کا ایک ایم ہے نا کہ ہم امام کی زیارت کریں، امام کے ساتھ وقت گزاریں. مقصد ہماری لائف کا کیا ہے؟ مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اٹلانٹا میں پوری زندگی گزار کے چلے جائیں، یہ ہماری زندگی کا لائف ایم نہیں ہے، لیکن ہماری زندگی کا کوئی ٹارگٹ ہے. جو ٹارگٹ ہے وہ اپنے امام تک پہنچنے کا ٹارگٹ ہے. آج شب جمعہ سورہ مبارک رحمان کی آیت کہ ہر چیز کو میں فنا کروں گا، ہر چیز کو میں ختم کروں گا، کوئی چیز کو میں چھوڑوں گا نہیں، کوئی چیز بچے گی نہیں. جیسے کل میں نے کہا تھا کہ دوستو اگر ہم کو یہ خالی یہ فکر ہو جائے نا، یہ سوچ ہو جائے کہ ہر چیز ختم ہونے والی ہے، تو پھر انسان کبھی بھی فیوچر کی پلاننگ نہیں کرتا، کبھی نہیں کرتا، پلاننگ ہی نہیں کرتا. اس لیے نہیں کرتا کہ اس کو معلوم ہے کہ میرا یہ فیوچر اتنا ڈارک ہے. آپ دنیا میں کوئی ایسی چیز پہ ہاتھ نہیں ڈالتے کہ جہاں آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو. آپ کو پتا ہے کہ یہ پروجیکٹ میں مجھے ٹوٹل نقصان ہونے والا ہے، یہ پروجیکٹ ختم ہونے والا ہے، تو آپ کبھی بھی نہیں جائیں گے. کوئی پراپرٹی آپ نہیں خریدتے کہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ پراپرٹی کبھی بھی ختم ہو جائے گی، کبھی بھی ٹوٹ جائے گی، کسی وقت بھی ٹوٹے گی. ہم کبھی بھی اس پراپرٹی پہ ہاتھ نہیں ڈالتے، اس لیے کہ ہم لوگ بڑے اسمارٹ ہیں. اتنے اسمارٹ ہیں کہ دنیا میں کوئی چیز خریدنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچ کے اس پراپرٹی پہ ہاتھ ڈالتے کہ بڑا گھر اگر میں لے لوں پورا اور مجھے پتا چلے کہ میں انٹر ہوں اور ختم ہو جائے تو آپ ڈالیں گے پراپرٹی. اگر کنفرم ہو جائے، اناؤنسمنٹ ہو جائے، لکھ دیا جائے وہاں پہ کہ یہ پراپرٹی ٹوٹنے والی ہے، آپ خریدیں گے؟ جا کے نہیں خریدیں گے نا. ایگزیکٹلی وہی ہمارے ساتھ ہے. اللہ بول رہا کل من علیہا فان، ہر چیز کو میں فنا کرنے والا ہوں. تو یہ بڑے بڑے بنگلے، یہ بڑی بڑی پراپرٹیز ہم کس کے لیے خرید رہے؟ اسلام اس کو منع نہیں کرتا کہ آپ بڑی پراپرٹی خریدو. پھر ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، اس کو اسلام اس کو منع نہیں کرتا. مولا علی کا نہج البلاغہ میں پورا سرمن ہے، پورا خطبہ ہے. جب بصرے سے واپس آ رہے تھے جنگ جمل کے بعد، تو مولا نے دیکھا کہ 2 بھائیوں کا خطبہ، رئیس بھائیوں کا پورا ایک مکمل سرمن ہے میرے مولا کا. مولا جنگ جمل کر کے جب واپس آ رہی تھی بصرے میں انٹر ہوئے شیعہ. آج بصرے میں 90% شیعہ ہے. تو اس وقت جب پہنچے مولا تو ایک مومن سے ملاقات ہوئی، اور وہ مومن بہت پیسے والا تھا، ویری ریچ پرسن، لیکن رہتا کیسے تھا؟ چھوٹے سے گھر میں، بوسیدہ گھر، پرانا لباس، پرانی چپل، اپنے حال ڈال کے رہتا تھا. لوگوں نے کہا مولا اس کے پاس اتنی دولت ہے، لیکن یہ اپنی دولت کو پورا اندر رکھتا ہے، سیو کرتا ہے اور اس حالت میں زندگی گزارتا. تو مولا نے اس کو قریب بلا کے کہا تو نے یہ کفر کیوں اختیار کیا؟ لفظ کفر استعمال کیا. کہا یہ کفر کیوں کر رہا تو؟ اس لیے کہ امام کا جملہ سنے. امام نے کہا جو اللہ، مولا علی کہتے ہیں یہ جو اللہ نے پوری دنیا بنائی ہے، یہ کافر اور مشرکین کے لیے بنائی، یہ تمہارے لیے بنائی.
جب اتنی تیرے پاس دولت ہے، اگر تو نے حق ادا کر دیا تو اس کا اظہار کر. اگر آپ رولز میں گھومنا چاہتے تو ایفورٹ کر سکتے رولز میں گھومنے کا تو رولز میں گھوم سکتے، لیکن حق ادا کر کے، اپنے پیسوں سے، کسی سے لے کے نہیں. تو کہا کہ تو نے کفر کیوں اختیار کیا؟ تو اس نے کیا کہا، جواب کیا دیا پتہ ہے؟ اس نے کہا مولا آپ ایسا بول رہے، ہم کو تو پوری جو آپ کی نیوز آتی کوفے سے کہ آپ پرانے گھر میں رہتے، پرانی چپل پہنتے، لباس میں پیون لگے ہوئے، پیچز لگے ہوئے، تو میں آپ کی کاپی کر رہا. امام نے کہا سن، تو مومن ہے، میں امیر المومنین ہوں، تو اپنے آپ کو مجھ سے کیا کمپیئر کر رہا؟ جب اللہ نے تجھے نعمت دی ہے تو اس کا اظہار کر، لیکن حق ادا کر کے. پھر اس نے پلٹ کے کہا میرا دوسرا جو بھائی ہے وہ تو بہت رچ ہے اور وہ بڑے بنگلے میں رہتا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں، فلیٹ آف کارز ہے. مجلس کے بعد نہیں پوچھنا کارز اس زمانے میں تھے یا نہیں، میں صرف سمجھانے کی آپ کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں. اس لیے کہ آج کل تو مجلس ہر چیز ٹیپ ہو رہی ہے، ہر چیز یوٹیوب پہ جاتی، بولیں گے مولانا بتا دیے 1400 سال پہلے کارز تھے. نو، آئی ڈونٹ مین دیٹ. تو مجھے بہت احتیاط سے پڑھنا پڑتا دنیا بھر میں، میں صرف آپ کی لینگویج میں بات کر رہا. تو فلیٹ آف کارز اس کے پاس، اور کہتے ہیں مولانا اتنا بڑے بنگلے میں رہتے. مولانا نے کہا سنو، اگر تم بڑے گھر میں رہ سکتے، فلیٹ آف کارز رکھ سکتے، لیکن اگر تم نے اس گھر میں مہمان کی عزت کی، اللہ کی عبادت کی، ذکر ہمارا کیا، تو تم کو حق ہے بڑے گھر میں رہنے کا. اب بڑا گھر رکھ کے مہمان کی عزت، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. خاندان والوں کی عزت اگر ہے تمہارے پاس تو وائی ناٹ. اس لیے کہ یہ دنیا جو بنائی ہے اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، کسی اور کے کافر و مشرکین کے لیے نہیں بنائی. اتنی سجی ہوئی دنیا کس کے لیے بنائی؟ لیکن اتنا سجا کہ اللہ بول رہا میں تباہ کر دوں گا، ختم کر دوں گا، باقی نہیں رکھوں گا. اگر اللہ یہ بول دیتا کہ رکھوں گا تو ہر آدمی فرعون بن جاتا، ہر آدمی نمرود بن جاتا. اس لیے کہ غرور تک ہم کو معلوم ہوتا. یہی تو پوچھا تھا رسول سے کہ موت کو کیوں رکھا اللہ نے؟ وائی، موت کیوں ہے؟ موت رکھا دوسروں کو میسیج کے لیے، عبرت کے لیے. آپ سوچیں موت کو کیوں رکھا اللہ نے؟ موت کو رکھا صرف اس لیے کہ دوسروں کو عبرت ہو، دوسروں کو پیغام پہنچے کہ یار یہ اتنا اچھا انسان چلا گیا، اور گیا بھی تو ایسا گیا کہ پلٹ کے بھی نہیں پوچھ رہا، یہ حشر ہو گیا. یہی بات رسول سے پوچھی گئی کہ پلیز غور سے سنو کہ یا رسول اللہ، اللہ نے جو یہ موت کو رکھا اور یہ ملک الموت کو جو پیدا کیا، اور یہ جو روح کا پروسیس ہے، میں روح کا پروسیس نہیں بتا رہا، اللہ نے بتا کیوں نہیں دیا ہم کو کہ تم اس دن مرو گے، تم اس دن مرو گے، تم اس دن مرو گے؟ ہم جیسی پیدا ہو اللہ نے ہم کو بتا دے کہ بھائی تم آج پیدا ہوئے نا، تم 70 ایئرس رہو گے دنیا میں، تو کتنا اچھا نہیں ہوتا؟ ہم پریپیئر تو ہوتے، تیاری تو کرتے. اگر بتا دیتا تو کتنا اچھا تھا. تو پورے مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ بڑا اچھا سجیشن ہے، اب اللہ کو بولے کہ اللہ کم از کم اب بتا دے کہ بھائی دیکھو یہ آدمی تم اتنے سال رہو گے، اتنے سال رہو گے، اتنے سال رہو گے. تو ہم بڑے پریپیئر رہتے، ہم تیاری کرتے. یہ اتنا سسپینس رکھ دیا موت میں کہ پتہ ہم کو ہی نہیں پتا کہ ہم مرنے والے کب ہیں. تو رسول نے مسکرا کے کہا اس کا نہیں بتانا اس کی رحمت ہے. نہیں معلوم ہے مرنا کب ہے تو یہ حشر ہے ہمارا. معلوم ہو جاتا کہ ماریں گے کب تو پھر تو صلوات پڑھے محمد والا. ویری امپورٹنٹ ہے، ہم کو نہیں معلوم ہے اس کے بعد ہمارا یہ حشر ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ برزخ میں، دیکھو دوستو برزخ میں سب کو جانا. اچھا اب ہے کیا برزخ؟ 4 دن سے آپ پوچھ رہے ہیں مجھ سے کہ برزخ برزخ تو بولے، لیکن واٹ از برزخ؟ میں نے ایک جملہ بولا تھا، ایک پردے کا نام ہے برزخ، ایک کرٹن کا نام، جو 2 چیزوں کو ڈیوائیڈ کرے. یہاں تک بولا تھا میں نے. ایک کرٹن ہے بیچ میں، 2 چیزوں کو ڈیوائیڈ کرتی. کون سی 2 چیزوں کو؟ اس دنیا کو اس دنیا سے. پلیز غور سے سننا. اب میں برزخ کو ایکسپلین کر رہا کہ واٹ از برزخ، کیسے برزخ ڈیوائیڈ کرتی. مولا علی سے سوال ہے، میرے مولا سے سوال ہے کہ مولا برزخ کیا؟ تو امام علی نے کہا برزخ یہیں پر ہے. روایت میں اس راوی نے پوچھا کہ مولا کتنے لوگ ہیں برزخ میں؟ تو جناب آدم کے زمانے کے آج تک
काउंट कर सकते हैं आप? इस वक्त अगर आप दुनिया में पूछें कि पूरी दुनिया में कितने लोग हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली आप बता देंगे कि चाइना में इतने, इंडिया में इतने, अमेरिका में इतने, कनाडा में एक अप्रॉक्सीमेटली एक फिगर आएगा कि इतने बिलियन, इतने ट्रिलियन लोग दुनिया में रहते हैं। आज के दौर में हम बता सकते। लेकिन क्या आप 100 साल पहले जो पॉपुलेशन था दुनिया का बता सकते? 1000 साल पहले जो पॉपुलेशन, प्लीज गौर से सुनो, 1000 साल पहले जो पॉपुलेशन था बता सकते? नहीं बता सकते। और रिवायत का जुमला है कि बरसा, अभी कोई आदमी जन्नत में नहीं गया। आप एटलांटा में दफन करो, जमालपुर में दफन करो, ताजपुर में दफन करो, पार्टी में कहीं दफन करो, वो जाता कहां? बरज़ख में जाता। तो है कहां वो बरज़ख? किधर है वो बरज़ख? अली से पूछा गया कि मौला लेट मी नो कि वेयर इज बरज़ख, कहां है? कहां? इमाम कहते हैं यहीं पर है। कहा मौला 20,000 साल अप्रॉक्सीमेटली 20,000 ईयर्स की जितने इंसान हैं, जितने काबिल से लेकर आज तक, काबिल से लेकर, उस जमाने में दुनिया का पॉपुलेशन सिर्फ 4 आदमी का था। नबी आदम, बीबी हव्वा, काबिल और हाबिल। 4 आदमी के पॉपुलेशन से आज ट्रिलियंस लोग यहां पे है दुनिया में। तो कहा मौला ये पूरा जो पीरियड गुजरा वो सब मर गए। कहां गए? जिसमें मोमिन भी थे, काफिर भी थे। तो इमाम ने कहा बरज़ख में गए। तो रावी पूरा मजमा भरा हुआ, मौला अली एक्सप्लेन कर रहे व्हाट इज बरज़ख। इमाम ने कहा बरज़ख यही प्लैनेट में। लोगों ने कहा कोई और प्लैनेट है क्या? कोई दूसरे प्लैनेट में है बरज़ख? कहा नहीं, इसी प्लैनेट में। तो मौला हमको वो लोग नजर नहीं आते, हमारा बाप नजर नहीं आता, मां नजर नहीं आती, भाई बहन रिश्तेदार कोई नजर नहीं आते, मर गए मर गए। खाली हमारे ग्रेवयार्ड में एक खबर बनी हुई है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अंदर क्या है? 20 साल के बाद हम दूसरे को लाके दफन करते। हमारे बाप की तो बॉडी भी नहीं दिखती। देखो दोस्तों, एक बात यहां रोक के बोलो, बॉडी 20 साल में तुमने अपने बाप को अपने हाथ से दफन किया था। 20 ईयर्स में जाके जब नीचे देखते तो कुछ नहीं रहता। कभी सोचा ये बात कि आपका मेरा हश्र भी वही होने वाला है? कहां गए वो? ये गोश्त, ये हड्डियां सब कहां गए? ये तो हमारी वैल्यू है यार, ये तो वैल्यू है किसके लिए? आज इंसान अपनी बॉडी के लिए कितना टेक केयर करता। विंटर आएगा, क्रीम्स लगाएंगे। क्रीम लगाना इस्लाम मना नहीं कर रहा। अपना मेकअप करेंगे। औरतें पार्टीज आएंगी तो बिल्कुल पार्लर्स जाएंगे, बेहतरीन सेट करेगी। क्या बोलूं मैं? सेट करके नामहरमों के सामने जाएंगे, मिक्स गैदरिंग्स में, इसलिए आई हैव टू शो माई सेल्फ, मुझे प्रिटी स्मार्ट लगना है। आज कहां गए वो बाल जो रोज दाढ़ी को मूंड रहे? नीचे हश्र क्या हो रहा? चेहरा चला गया। तुम्हारे बाप को देखा, रिश्तेदारों को देखा, एक खबर के अंदर कितने लोगों को दफन कर रहे? पहली मजलिस 70,000 मैयतें बाहर आएंगी। आप इमेजिन करें क्या इबरत है यार। क्या हमको, अगर इंसान खाली मौत को देखता जाए ना तो वो ऐसे पाथ पे चलेगा, ऐसे रास्ते पे चलेगा जो मौला अली का रास्ता है। वाई सलमान, बूजर, मीसा, मिकदाद, ये लोग इस तरह की जिंदगी गुजार रहे थे। वाई? बिकॉज दे नो कि मैं दुनिया में क्या है मेरे लिए। एक बबुल है, एक बबुल ऐसा उठेगा, खत्म होगा। उर्दू में बोलूं, दूध में उबाल आता, मिल्क को जब आप बॉईल करते उबाल आएगा, 1 सेकंड में खत्म होता। वो हमारी जिंदगी है। अगर मौला अली के सही चाहने वाले हो ना, रियली अली अली करने वाले हो ना, तो लाइफ को ऐसे गुजारो जैसे सलमान ने गुजारी थी। मर्जी अली पे गुजारोगे तो वो शिया है। अपनी मर्जी पे जिंदगी गुजारना नहीं है, मर्जी इमाम पे जिंदगी गुजारना है। अब मिसाल के तौर पे अभी सिब्ते जाफर साहब का कसीदा पढ़ा गया। इतना बड़ा शायर था, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। इतना बड़ा पोएट था ये। वो सोचे थे घर से निकलते वक्त, घर से जब निकले तो अपनी बाइक के ऊपर कराची में बाइक पे फैमिली का खुदा हाफिज बोला। वो सुबह उठे तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये मेरी लास्ट मॉर्निंग है। घर से जब बाहर निकले तो पलट के बीवी को देखा। बीवी को देख के ये नहीं बोला कि अब मैं इसके बाद तुमको नजर नहीं आऊंगा, इस तरह खुदाफिज नहीं बोलूंगा।
یہ ایک اویئرنس ہے، ایک الارم ہے ہم سب کے لیے کہ اتنا بڑا ذاکر، دیکھو اس کا تو بڑا مقام ہے، اتنا بڑا شاعر تھا، بہت بڑا سٹیٹس ہے، مولا کے پاس پہنچ گیا، آپ کا میرا کیا ہونے والا ہے؟ ہم کہاں جانے والے؟ اگر میں یہ غفلت میں، یہ اگنورنس میں، یہ گرانٹیڈ لے کے بیٹھا ہوا ہوں کہ میں تو سب سے بڑا اٹلانٹا کا شیعہ ہوں، مجھے کیا ہوگا؟ نو، یہ نکالو ذہنوں سے، نکالو اپنی ذہن سے کہ میں سب سے بڑا، نو، کوئی یہ بول ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اگر کوئی یہ بول رہا کہ میں سب سے بڑا شیعہ ہوں، شیطان میرے پاس نہیں آتا، تو ابھی شیطان ریٹائرڈ نہیں ہوا۔ جس دن شیطان ریٹائرمنٹ اناؤنس کرے گا، میں کیا بول رہا ہے، ہمارا فرینڈ جب ریٹائرمنٹ اناؤنس کرے گا، اس کے بعد انسان کو غفلت میں رہنا ہے، اس کے بعد انسان بڑے کامیابی کا، اب تو شیطان ہی نہیں آئے گا۔ اگر یہ سمجھ لے کہ میرے پاس شیطان نہیں آتا تو یو رانگ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ شیطان کو نے اعلان یہ نہیں کیا کہ میں مسلمانوں کے پاس جاؤں گا، میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، غور سے سنو۔ شیطان نے یہ نہیں کہا میں کافر و مشرکین کے پاس جاؤں گا، شیطان نے یہ نہیں کہا میں یہودی اور عیسائی کے پاس جاؤں گا، وہ بولا ہی نہیں، اس نے اعلان نہیں کیا، وہ سٹوپڈ نہیں ہے کہ وہ کافر و مشرکین کے پاس جائے۔ شیطان نے اعلان کیا کیا؟ میں تیرے جو مقدس بندے ہیں، اس کے بعد اور کیا بولا؟ کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، میں یہاں نہیں جاؤں گا۔ صراط مستقیم، اللہ کے رسول سے پوچھا تو مولا کی طرف اشارہ کر کے کہا ھذا صراط مستقیم، مولا علی کو کہا کہ صراط مستقیم ہے۔ تو علی کا راستے، جو بھی علی والا جہاں کا بھی ہو، جس شہر میں، چھوٹے سے چھوٹے ریموٹ ایریا میں بھی تم رہتے نا، مولا علی کے چاہنے والے، لڑکی لڑکا عورت میں، کوئی لڑکیاں بھی یہ سوچے نہیں کہ میرے پاس نہیں آتا، یا عورتیں یہ نہیں سوچیں کہ میرے پاس نہیں آتا۔ شیطانی میں شکاگو میں ایک پورا شیطان کا انٹرویو پڑھ کے آ رہا، میں نے نہیں لیا، I have not taken interview from شیطان۔ تاریخ میں شیطان کا انٹرویو ہے۔ اب میں کیا بولوں، وہ پوری ٹاپک اس پہ نکل جائے گی کہ شیطان سے پوچھا گیا کہ تو کیا کیسے کیسے حملے کرتا، کیسا تو حملہ کرتا، تو اس نے سارے حملے بتائے، میں یہ استعمال کرتا، یہ ویپن لیتا، یہ لیتا، یہ لیتا۔ آپ اگر سنیں تو بندہ دنگ ہو جائے کہ یار یہ تو ہمارے ساتھ روز ہو رہا ہے۔ کیا بولا؟ روز آ رہا میرے ساتھ، ڈیری کوئن میں تو صبح شام ہوتا، جاب پہ صبح شام ہوتا، میرے گھر میں ہوتا۔ شیطان سے ایک جملہ پوچھا تھا کہ اگر تو ہر جگہ ہار جاتا، بالکل ہار جاتا کہ اب یہ بندہ نہیں میرے ہاتھ میں لگے، یہ بڑا مومن ہے، تو اس سے پوچھا پھر تو کیا کرتا؟ تو کہا میں اس کے گھر میں داخل ہوتا ہوں۔ تو گھر میں کیوں داخل ہوتا؟ پھر کیسے حملہ کرتا؟ کہ میں عورت کے ذریعے کرتا، مومن عورتوں کے لیے نہیں۔ آپ سمجھے؟ مومن بول کے میں دو باتوں کو واضح کر دیا، مومن کے پاس نہیں آتا، لیکن میں ایک بات بول، شیطان is so smart، وہ کبھی بھی اپنے ٹائم کو ویسٹ نہیں کرتا اور کبھی بھی ڈیوٹی سے ہٹتا نہیں، is very smart۔ آپ سوچو، کیا اس کو نہیں معلوم تھا کہ نبی کو میں گمراہ نہیں کر سکتا؟ میں کیا بول رہا آپ سے؟ شیطان سٹوپڈ نہیں ہے، یاد رکھو، he is not stupid like us۔ شیطان کو اللہ کی معرفت ہے، ہم سے زیادہ معرفت ہے، ہم سے زیادہ۔ آپ کو تعجب ہوگا، آپ بولیں گے یہ کیا بات کر رہے؟ حقیقت ہے، ہم سے زیادہ ہی نوز اللہ۔ شیطان نے ایک سجدہ 40,000 سال کا کیا تھا، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، زمین پہ سر رکھ کر۔ یہ جنوں میں سے تھا، کانا من الجن بولا اللہ نے قرآن میں۔ اس کے سارے ساتھیوں کو اللہ نے ختم کر دیا تھا، یہ اکیلا جن تھا جو عبادت کر رہا تھا اللہ کی، اور ایسی عبادت، آپ سوچو اتنی عبادت کی کہ اللہ نے اس کو اٹھا کے پہلے آسمان پہ ملائکہ کے ساتھ بٹھا دیا، ملائکہ کے ساتھ۔ وہاں پہ ملائکہ جو معصوم مخلوق ہے اس سے زیادہ عبادت کرنے لگا وہاں پہ، تو اٹھا کے بھی دوسرے آسمان پہ بھیجا، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، بالکل اوپر عرش پہ پہنچ گیا، ٹاپ براس کے جہاں ملائکہ تھے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، بڑے بڑے جو ملک بیٹھے ہوئے تھے نا، ان کے ساتھ بیٹھنے لگا۔ آپ امیجن کریں جبرائیل کے ساتھ، مذاق ہے؟
جبرائیل جو سردار ہے، کمانڈر ہے تمام اینجلز کا، اس کے اتنی طاقتور اللہ کی قوم، اس کے بازو بیٹھنے لگا۔ ایک بات کا پتہ چلا نا، کسی کے ساتھ بیٹھنے سے اس جیسا نہیں ہوتا۔ بیٹھا، بات کرنے لگا، شیطان نے اپنی آنکھوں سے جنت کے باغات کو دیکھا، گارڈنز آف ہیون کو۔ شیطان نے اپنی آنکھوں سے جہنم کے شعلوں کو دیکھا۔ شیطان نے اپنی آنکھوں سے پل صراط کو دیکھا۔ اتنا سب کرنے کے بعد ایک سجدہ نہیں کیا۔ جب اللہ نے کہا کہ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، اڑ گیا، ڈائریکٹ بات کرنے لگا، کہنے لگا پروردگار میں نے تیری اتنی عبادت کی، what are you going to give me؟ ڈیمانڈ کر رہا تھا، what are you going to give me؟ میں نے تیری اتنی عبادت کی ہے۔ وہ اتنا کریم ہے، اس نے کہا کیا چاہیے تجھے، what do you want؟ تو کہا سنو مجھے لائف چاہیے، زندگی، سنو آپ، زندگی چاہیے، میرا رزق بند نہیں ہونا چاہیے، رزق بند نہیں ہونا چاہیے، مجھے رزق ویسے ملنا چاہیے، اور مجھے ہر جگہ مجھے پرمیشن کہ میں کہیں بھی چلے جاؤں۔ آپ کو معلوم جو جسم میں خون دوڑتا نا، بلڈ اس سپیڈ سے تمہارے باڈی کے اندر انٹر ہوتا، وہ جیسا باڈی کے اندر آپ کا بلڈ سرکولیشن رہتا نا، اس سے تیز انٹر ہو جاتا آپ کے پاس۔ اس نے کہا کہ مجھے کوئی چیز کی رکاوٹ نہیں چاہیے، دیواروں میں چلا جاؤں، جنگلوں میں چلا جاؤں، مجھے طاقت عطا کر۔ میں نے تیری عبادت کی ڈیمانڈ کرنے لگا، یہ کنڈیشن، یہ کنڈیشن، یہ کنڈیشن، یہ کنڈیشن۔ اس کے بعد کہا مجھے قیامت تک زندگی دے، کہا نہیں، وقت معلوم تک زندگی ملے گی۔ ہر ڈیمانڈ کو اللہ نے ایکسپٹ کیا، اس لیے کہ اللہ ہے، وہ جانتا کہ بھاگ کے جائے گا کہاں، آنا تو میرے پاس ہی ہے، کہاں جائے گا، میری حکومت تو میری ہے۔ اتنا اسمارٹ، ہم کو چھوڑے گا، علی والوں کو نہیں چھوڑے گا۔ یقین کرو میری بات پہ، جو آج ہمارے گناہ ہو رہے، جو آج ہم نے موت کو بھلایا، جو آج ہم نے برزخ کو بھلایا، ہاؤ، کیسے بھلایا؟ شیطان کے حملے ہیں جو مسلسل ہمارے اوپر کر رہا، اور ہمارے ذہن کے اوپر، مومن کے اوپر ایسا پردہ ڈالتا، ذہن کے اوپر، دل کے اوپر ایک پردہ آ جاتا، بولتا واٹ از برزخ؟ دنیا ایک بڑا فیمس سلوگن ہے سب کا، یہاں والوں سے میری ابھی بات نہیں ہوئی اس ٹاپک پہ، ارے مولانا زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، انجوائے کر لینے دے۔ یہ بہت کامن سلوگن ہے، ارے مولانا زندگی تو ایک ہی دفعہ ملتی۔ مومن کی زندگی ایک نہیں ہے، دو ہے۔ مومن کو دو زندگی ہے، یہ زندگی نہیں، ایک زندگی یہ ہے، ایک زندگی امام علی کے ساتھ گزارنا ہے، ایک زندگی یہ ہے، ایک زندگی کربلا میں گزارنا ہے۔ ابھی آپ نے زیارت عاشوراء میں پڑھا کہ یا سار اللہ وابن سار والوتر الموتور، کہ اے حسین تمہارے اور تمہارے بابا کے خون کا بدلہ بھی باقی ہے۔ یہ ہمارا جذبہ ہے کہ انشاءاللہ جب خون کا بدلہ لیا جائے گا، امام زمانہ لیں گے انشاءاللہ، تو ہم امام کے لشکر میں شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم مر بھی جائیں گے تو میرا مولا مجھے اٹھائے گا۔ میری ٹاپک امام زمانہ نہیں ہے، ورنہ پورے امام زمانہ پہ پورا اشرا پڑھ کے آپ کو بتاؤں کہ کیسے کیسے حالات سے انسان اٹھایا جائے گا۔ اس کے لیے میری ایک ریکویسٹ ہے آپ پورے سب سے، کہ اگر ریئلی if you want to really get up، مولا کے ساتھ اٹھنا چاہ رہے نا، اٹھنا چاہ رہے ہیں مولا کے ساتھ، تو یہ جب جملے پہ جب پہنچو یا سار اللہ وابن سار والوتر الموتور کے اوپر، تو ایک لمحہ رکو، ایک سیکنڈ رکو، رک کے امام سے دعا کرو کہ مولا جب آپ انشاءاللہ ظہور کریں گے تو ہم کو اٹھانا۔ اس کے بعد دعائے عہد، دعائے عہد میں نے اس سے پہلے بھی بولی تھی، آج پھر ریپیٹ کر رہا کہ دعائے عہد کو کوئی چھوٹی دعا مت سمجھو۔ مجھے معلوم کہ لوگ اتنے پابند نہیں ہوئے دعائے عہد کے۔ دعائے عہد تمہاری برزخ کے لیے بھی بہت آسان بنے گی، تمہاری دعائے عہد تمہارے قیامت کے لیے بھی آسان بنے گی۔ آپ پوچھیں گے دعائے عہد سے برزخ کیسے ٹھنڈی ہوگی، دعائے عہد سے خبر میں کیسے پرابلمز کم ہوں گے؟ تو دعائے عہد چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام یہ کہتے ہیں، دعا عہد پلیز اس کو کوئی چھوٹی دعا مت سمجھو۔ آپ اگر کل سے شروع کریں، کل جمعہ کا دن ہے، کل کا دن جمعہ امام زمانہ کا دن ہے، تو کل سے اگر تم شروع کرو اور 40 دن دعا عہد پڑھو، تو یہ اس دعا میں خبر ٹھنڈی ہوتی، موت اچھی ہوتی، برزخ صحیح ہوتی، خبر کے اندھیرے دور ہوتے، قیامت تک تم کو آرام ملتا۔ یہ ایک دعا ایسی ہے 40 دن پڑھنے کی۔ 40 دن اس لیے پڑھو کہ تم امام کے لشکر میں شامل ہو۔ اگر تم ڈیلی پڑھتے رہو، آپ کو معلوم ہے وہ 1.5 پیج کی زیادہ بڑی دعا نہیں ہے، یہ
دعا وہ ہے دوستو کہ تمہارا بزنس میں تم گرو کر سکتے، تمہاری دعا جلدی قبول ہوگی، تمہاری زبان سے جو کلمات نکلیں گے وہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے۔ میں ابھی اس کے ریزننگ دیتا کہ کیوں ہوگا، یہ دعا میں اتنی امپورٹنس کیوں ہے، اس لیے کہ جتنی ہماری دعائیں رکتی ہیں، جتنے آبسٹیکلز آتے ہیں، ابھی میں نے کہا کہ زیارت عاشورہ کا وہ عمل سارے ہرڈلز کو دور کرنے والا، جب تم آگے پیچھے بڑھتے ساری جو رکاوٹیں وہ دور ہوتی۔ اور دعا عہد کے بارے میں یہ ہے کہ دعا عہد پڑھنے سے تمہارے آبسٹیکلز رکاوٹیں ساری دور ہوتی، اس لیے کہ جو ہماری دعا اللہ تک نہیں جاتی، جو دعا امام تک نہیں جاتی، اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمارے گناہ ہیں، گناہوں کی وجہ سے آپ پکارتے بالکل چھت تک جا کے واپس آ جاتی۔ اور دعا عہد کے بارے میں یہ ہے کہ کوئی شخص اگر دعا عہد ڈیلی پڑھے تو اس کا ایک ایک ورڈ، ایک ایک جملہ، ایک ایک جملے کے بدلے میں اللہ تمہارے 1,000 گناہ معاف کرتا۔ وہاں پہ 1,000 یا 2,000 جملے ہوں گے تو آپ سوچو ایک دعا تمہارے ہزاروں گناہوں کو معاف کر رہے۔ دعائے کمیل میں بھی آپ نے سنا مولا علی نے جو دعائے کمیل میں ہم کو تعلیم کیا دی کہ سب سے پہلے اپنے گناہوں کو معاف کرواؤ، فارگیونیس کے لیے دعا کرو، اللہ سے بولو کہ فارگیو کرے۔ اور پہلے مولا نے حاجت کو نہیں پیش کیا، دعائے کمیل کے اسٹائل کو دیکھو، مولا علی نے جس اسٹائل کے ساتھ، جس طریقے کے ساتھ، جس انداز کے ساتھ دعا مانگی ہے۔ آپ میں بار بار اس سے پہلے بھی بولا تھا یہاں پہ کہ آپ پلیز ترجمہ پڑھو، ترجمہ پڑھو گے تو تم کو احساس ہوگا کہ مولا علی بول کیا رہے۔ عربی میں ضرور پڑھو، لیکن عربی میں پڑھنے کا ٹھیک ہے، لیکن جب تک تمہاری ترجمہ پڑھ کے تمہارے ذہنوں کے اندر، تمہاری میموری میں دعائے کمیل بیٹھ نہ جائے۔ اگر دعائے کمیل ہر جمعرات کو پڑھ رہے، سالوں سے پڑھ رہے، کیا چینج آ رہا دعائے کمیل سے؟ لائف میں بدلاؤ کتنا آیا؟ دعا پریکٹس کی نہیں ہوتی، دعا کین چینج یور ڈیسٹینی، دعا کین چینج یور لائف۔ دعائے کمیل تمہاری زندگی کو ایک پڑھو، ایک دفعہ پڑھو، لیکن لائف کو بدلو۔ دعائے کمیل میں مولا علی کے سٹائل کو دیکھا، مولا علی کا سٹائل کیا ہے؟ مولا علی نے کوئی حاجت پہلے نہیں مانگی، سب سے پہلے اس کی تعریف کی، تعریف کر کے علی اب گناہوں کی معافی کروا رہے۔ اللہم اغفر لذنوب التی تحبس دعا۔ مولا علی کے سٹائل کو دیکھو کہ علی کیا بتا رہے کہ دعا مانگنے سے پہلے اپنے گناہوں کو معاف کرواؤ پھر دعا مانگو۔ You understand what I mean؟ تو اسی انداز سے اگر تم یہ چاہتے کہ تمہارے گناہ معاف ہو تو دعائے کمیل تو تھرسڈے پڑھے نا، دعا عہد ڈیلی پڑھو۔ You just start your day with دعا عہد۔ You get close to your امام، امام سے قریب ہوتے، یہ امام کی دعا ہے۔ You start from tomorrow۔ جو لوگ پڑھتے ہیں ویری گڈ، جو نہیں پڑھتے یوتھ کو بول رہا سٹارٹ کرو، تمہارا کیریئر بن جائے گا، تمہاری زندگی بنے گی، تمہارا فیوچر بنے گا۔ تمہارا فیوچر کو اگر تم برائٹ کرنا چاہتے، آخرت کو صحیح کرنا چاہتے، برزخ کو صحیح کرنا چاہتے، اس لیے کہ گناہ معاف ہوں گے تو تمہاری برزخ آرام سے گزرے گی، گناہ معاف ہوں گے تو محشر میں تمہارا بوجھ، تمہارا ویٹ اعمال کا 200 kgs نہیں ہوگا بلکہ ایک روز فلاور کی طرح ہوگا۔ وہ گناہ ہے جو ویٹ بڑھ رہا میرا، وہ گناہ ہے جو برزخ میں مجھے پرابلم ہو رہا، وہ گناہ ہے جو خبر میں میری پرابلم ہو رہی۔ اگر تم گناہ کو معاف کروا کے وہاں پہ جائے، اسی لیے کہا کہ مومن مغفورہ اٹھے، یہ پڑھ کے تم امام سے دعا کرو کہ مولا میرے گناہوں کو معاف کرو اور میری برزخ کو آسان کرو۔ اب برزخ کیا ہے؟ مولا علی سے پوچھا گیا کہ مولا یہ برزخ ہے کیا، کس پلانٹ میں؟ تو امام علی نے کہا کہ اسی پلانٹ میں۔ راوی نے کہا مولا نبی آدم کے زمانے سے اب تک ایک آدمی نظر نہیں آیا۔ مولا نے کہا جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے یہی دنیا ہے؟ میں پوچھ رہا آپ سے، آج سائنس اتنی ترقی کر لی نا، اتنی ایڈوانس ہو گئی، آج کیا دنیا میں زمین کے اوپر جتنے آئی لینڈز ہیں سب کو انہوں نے ڈسکور کر لیا۔ ارے اب تک برمودا ٹرائنگلر کو نہیں معلوم کر سکے۔ میں تو میامی جاتا ہوں پڑھنے، فلوریڈا، میامی سے 200 کلومیٹرز کے اوپر وہ ٹرائنگلر ہے برمودا آئی لینڈ جو ہے۔ ایک چیز یاد رکھو، برمودا آئی لینڈ جزیرہ خضرہ نہیں ہے، ڈونٹ سے۔ کئی ہمارے مجھے افسوس سے بولا کئی علماء کہتے ہیں کہ وہ جزیرہ خضرہ ہے، بڑی بحث کی اس پہ انہوں نے باقاعدہ میپ اتار، میں نام نہیں بول رہا، باقاعدہ پروجیکٹر کے اوپر جا کے انہوں نے نقشہ بتایا اور بتا کے کہا کہ ہماری کتابوں میں بھی آ گیا
کہ برمودا ٹرائنگلر جو ہے وہ جزیرہ خضرا ہے، اس لیے کہ کوئی نہیں جا سکتا۔ برمودا ٹرائنگلر پہ جو جا رہا وہ مر رہا۔ امام کبھی کسی کو موت نہیں دیتا، سمجھے میری بات؟ بے گناہ امام کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ جانے والے کی کیا غلطی ہے؟ بیچارہ فلائٹ جاری، اور اس کے تو پورے سیڈیز آ گئے، پورے ڈاکومنٹریز ہے، نیٹ پہ جائیے ہر چیز ملے گا برمودا ٹرائنگلر کے بارے۔ تو یہ امام زمانہ کا جزیرہ نہیں ہے وہ، وہاں پہ پتہ نہیں کیا گیسز ہیں، کیا چیزیں جو بھی ہے۔ اب تک میں یہ بول رہا کہ سائنس یہ بول رہی ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو دنیا پورا یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور ادھر نارتھ پول کی طرف جائے، ساؤتھ پول کی طرف چلے جاؤ، یہی دنیا ہے۔ نو، مولا علی کہتے ہیں کہ تم کو کیا معلوم، تمہاری آنکھ سے تم یہی دیکھ رہے، یہ دنیا بہت بڑی ہے۔ کتنے ایسے جنگلز ہیں جو آج تک ڈسکور نہیں کر سکے، سائنس بھی نہیں بتا سکتی۔ تو راوی نے کہا مولا پلیز غور سے سنو، مولا پلیز ایکسپلین کرو کہ برزخ ہے کیا، کہاں ہے؟ اب امام علی اس کا جواب سنیں۔ امام علی نے کہا، ایگزامپل دیا، پلیز غور سے سننا۔ امام علی نے ایگزامپل دیا، آپ انجوائے کریں گے۔ مولا نے کتنے پیارے انداز سے، کتنے آسان طریقے سے ہم کو برزخ سمجھا دیا۔ ہم یہ سمجھ رہے کہ کوئی دوسرا پلانٹ ہے، کوئی دوسرا پلانٹ نہیں، یہی پلانٹ ہے۔ آپ کا مرحوم باپ اسی پلانٹ پہ، آپ کے پورے رشتہ دار یہیں پر ہے۔ امام علی سے پوچھا کہ مولا کیا ہے؟ تو امام نے کہا، ایگزامپل دیا۔ کیسے؟ کہا جب ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا، 9 منتھس کی پریگننسی ہوتی، تو سائنس یہ بولتی، مولا نے 1400 سال پہلے بولا تھا کہ 9 منتھس کی جب پریگننسی ہوتی تو بچہ ماں کے شکم میں جو بچہ ہوتا وہ ایسا ٹریول گھومتے رہتا اندر۔ سائنس یہ بولتی کہ کبھی ادھر موو ہو رہا، کبھی ادھر موو ہو رہا، جو ماں کھاتی وہ کھاتا، جو ماں سنتی وہ سنتا، گانے سنے گا تو گانے سنتا، میوزک سنے گی ماں تو میوزک سنے گا، رزق حرام کھائے گی ماں تو رزق حرام کھائے گا۔ جو مجھے میسیج دینا تھا میں نے میسیج دے دیا، ایٹ لیسٹ پریگننسی کے وقت تو احتیاط کرو، زیادہ احتیاط کرو۔ جو بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا تو احتیاط زیادہ کرنا چاہیے۔ اسٹرکٹلی ان چیزوں پہ، اس چیزوں کو فالو کرو اسٹرکٹلی۔ یہ ماں کا فرض ہے کہ بیٹی کو جب رخصت کرو نا شادی میں تو بتا کے بھیج دو، بیٹا تمہاری زندگی شروع ہو رہی ہے، اب تمہاری ایک لائف نہیں ہے، پوری ایک جنریشن ہے تمہارے ساتھ، پوری نسل ہے تمہارے ساتھ۔ یو ہیو ٹو پروٹیکٹ دا نسل آف امام علی۔ تو امام علی سے پوچھا کہ مولا کیا ہے؟ تو کہا پلیز سنو۔ امام علی نے کہا کہ اس بچے سے اگر کوئی پوچھے جو 9 منتھس کی پریگننسی میں ماں کے پیٹ میں گھوم رہا، اگر اس بچے سے کوئی جا کے پوچھے کہ بابا تیری پوری کائنات کون سی ہے، تو ماں کے پیٹ کو بتائے گا۔ پلیز دوستو غور سے سنو، اگر اس بچے سے پوچھے کہ تیری پوری کائنات، پوری دنیا کون سی ہے، تو وہ بچہ بولے گا یہ میرے ماں کا پیٹ جو ہے وہ میری دنیا ہے۔ ماں کا پیٹ کتنا ہوتا ہے؟ اتنا سا۔ اس کو یہ مولا علی بولتے ہیں، اس کو نہیں معلوم کہ جب وہ باہر آئے گا تو اتنی بڑی دنیا ہے۔ تو کہا برزخ ایگزیکٹلی ایسی، جیسی روح نکلی تم یہ سمجھ رہے یہی دنیا ہے، جب تمہارے سامنے سے وہ پردہ ہٹے گا تو یو ول سی کہ کتنی ہیوج یہ پلانٹ ہے، کتنی ہیوج یہ دنیا ہے، کتنی بڑی دنیا ہے، اور اس میں سب موجود ہیں۔ تمہارا باپ بھی ہے، بھائی بھی ہے، دادا بھی ہے، دادی بھی ہے، نانا بھی ہے، نانی بھی ہے، پورے رشتہ دار، پوری مومن جماعت وہاں جاتی کہ کھیم چھو۔ اپنی زبان میں بات کرو گے اگر اعمال صحیح ہوں گے۔ اب مرو کئی برزخ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا، 2 حصوں میں، ایک وادی السلام ہے، ایک وادی برود ہے۔ یہ سب کو معلوم ہے وادی السلام، اس لیے کہ ماشاءاللہ اتنے لوگ نجف شریف کی زیارت کر رہے ہیں، اللہ ہم کو نصیب ہو مولا کی زیارت۔ سب کو معلوم ہے آج جو وادی السلام آپ دیکھ رہے ہیں اتنا سا، جانا ضرور وادی السلام ہے۔ وہاں جا کے لوگ بڑے ریلیجسلی، اس لیے کہ گروپ میں میں لے کے جاتا ہوں نا گروپ، تو میں دیکھتا کہ پورے لوگ کیا کرتے معلوم، ایسا نشان بناتے، خبر کا نشان بنا کے فاتحہ پڑھ کے بولتے پلیز یہاں بلا لو۔ خالی بولنا نہیں ہے زندگی میں، پھر باہر نکل کے وادی السلام کدھر کی گانے سننا، غیبت کرنا، وہ وہاں سے ہٹے۔ جب تک وادی السلام میں بڑے ریلیجسلی یہاں آنا، بابا آنا وہی آئے گا جس کا عمال صحیح ہوں گے۔ آپ کو یہ چیزوں کو چھوڑو گے تو تم کو فکر ہی نہیں، تم وادی السلام میں آرام سے جا سکتے، اور وادی السلام ہی میں رہنا۔ 2 حصے، ایک وادی السلام، ایک وادی برود۔ وادی برود یمن کے پاس ہے۔
یمن کے پاس ایک ڈیزرٹ ہے، ایک صحرا ہے. یہ ایسی جگہ انشاءاللہ 2 یا 3 واقعات وادی برود کے پڑھوں گا، 2 یا 3 واقعات وادی السلام کے پڑھوں گا پورے 10 دن میں انشاءاللہ. کہ وادی برود اور وادی السلام کیا ہے؟ وادی برود پارٹ آف جہنم ہے، وادی السلام پارٹ آف جنہ ہے. یہ دونوں حصے. تو برزخ میں جیسے ہی کوئی مرا، یہاں پہ کوئی مرا، دنیا کے کسی حصے میں مرا، اس کا پہلے حساب ہوتا نیچے. اچھا بعض وقت مجھے پرابلم ہے کہ مجھے حیرت بھی ہوتی کہ لوگ جو ہے بڑے آرام سے بولتے تھے کہ ارے یار کہے کا حساب کدھر کا حساب، ہم تو مومن ہیں، ہم تو مولا کے چاہنے والے، مجھ سے کیسا حساب. ایک چیز یاد رکھو، میں 5 دن ہوا ابھی اٹلانٹا میں، اربعین تک انشاءاللہ میں ایک ایک جملے کا I'm responsible of my words. اتنی بڑی بات بول رہا ہوں. سوال و جواب، غور سے سنو، منکر اور نکیر کے سوال و جواب صرف اس کو نہیں ہوں گے جو نجف اشرف میں دفن ہو اور رہ جائے. ارے کیا سمجھے یار؟ نجف اشرف میں دفن ہو اور مولا کے پاس رہ جائے. دفن ہونا کنڈیشن نہیں ہے، رہنا کنڈیشن ہے. صدام بھی دفن ہو سکتا تھا، کوئی بھی کہیں بھی دفن ہو رہتا نہیں. رحمت للعالمین کے پہلو میں ہو یا علی کے پہلو میں ہو، اپنی حکومت کے زور پہ رسول کے بازو دفن ہونے سے کوئی رہتا نہیں. ظالم کو رحمت کبھی قریب نہیں کرتی. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک اور پڑھ لیجئے بآواز بلند. یہ یاد رکھو، ڈونٹ سے شرط ہے رہنا. جو رہ گیا وادی السلام میں، اس سے میں ممبر سے بول رہا ہوں، وادی السلام میں جو دفن ہو اور رہ جائے، مولا اس کو ایکسپٹ کر لے. اچھا ہر روزے میں غور سے سنو، ہر امام جیسے کربلا مولا، جیسے نجف اشرف، جیسے کاظمین، جیسے سامرہ، جیسے مدینہ منورہ، جنت البقیع اللہ کے رسول کا، یا مشہد مقدس، یہ جتنے معصومین، اللہ ہم کو سب کی زیارت نصیب ہو انشاءاللہ. جتنے معصومین ہیں نا، سب کی ایک باؤنڈری ہے. کربلا کا ایک حدود ہے جس کو باؤنڈری بولتے ہیں انگلش میں. ہر امام کے روزے کے حدود ہوتے. کتنے حدود ہے، کتنے کلومیٹر کا ہے، کتنے مائلز کا ہے، یہ کوئی نہیں بول سکتا، کوئی بول ہی نہیں سکتا. یہ کوئی نہیں بول سکتا جان جناب ہر دفن ہے وہاں تک کربلا کے حدود ہے. کسی مجتہد نے یہ نہیں لکھا کہ دیکھیں وہاں پہ عراق میں لکھا ہوا ہے کربلا سٹارٹس ہیئر. یہ حکومت کا ہے، آج کی جغرافی ہے. لیکن جو کربلا کے حدود ہے، باؤنڈری ہے کربلا. مثال کے طور پہ مولا حسین کا روزہ، اس کے اطراف 10 مائل 20 مائل، وہ اللہ کو معلوم، مولا حسین کو معلوم کہ حدود کیا ہے. اسی طرح نجف اشرف، مولا کے روزے کے ایک حدود ہے. آپ کو کئی واقعات مشہد مقدس کے بھی ملیں گے کہ مولا کے روزے میں کوئی آگے رہ گیا حدود کے اندر. تو اچھا اور ایک بات بولوں یہاں پہ روک کے کہ جتنے معصومین کے روزے میں باؤنڈری کے انٹر ہو جاتے، حدود میں انٹر ہو جاتے، پھر عذاب نہیں آتا. عذاب کے فرشتے وہاں انٹر نہیں ہوتے، صرف اس لیے کہ امام ہے. تو یہ صرف مدینے میں کوئی دفن ہو، کاظمین میں ہو، کربلا میں ہو، سامرے میں ہو، مشہد مقدس میں ہو. میں بڑی ذمہ داری سے بول رہا، ابھی 5 دن ہوں اٹلانٹا، 5-6 دن انشاءاللہ چیلون تک، کہ سوائے نجف اشرف کے یہ میرے مولا کا کمال کہ جو مولا علی کے روزے میں حدود نجف اشرف میں دفن ہو اور رہ جائے. بار بار یہ جملہ بول رہا، رہ جائے، تو اس سے سوال و منکر و نکیر نہیں ہوتے. جبکہ سوال و منکر و نکیر کی لسٹ ہے پوری، آپ دیکھتے تلقین جو ہے، اور اس میں ہم یہ بولتے کہ سوال و منکر و نکیر حق ہے. پوری زندگی تم ڈینائی کرتے تھے، پوری زندگی جھٹلاتے تھے کہ مولوی ایسی بولتا ہم کو کچھ نہیں ہوگا. اب تم سے سوال ہونے والا ہے. تلخین میں ہلا کے بولتے سنو عابد بالگرامی، منکر و نکیر کا سوال ہونے والا ہے. یہ بولتے صرف نجف اشرف میں نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی ریزننگ دی گئی کہ نجف اشرف میں کوئی دفن ہو اور رہ جائے، اسی لیے نہیں ہوتی کہ وہ شہر باب المدینۃ العلم کا شہر ہے.
فرشتوں کی مجال نہیں جو علی کے شہر میں دفن ہو اسے سوال کر لے. اور اسی طرح کربلا میں کوئی دفن ہو اور اس کی باڈی رہ جائے مولا حسین اس کو ایکسپٹ کر لے تو فشار خبر کا عذاب کربلا میں نہیں ہوتا. اسی لیے نہیں ہوتا کہ اللہ اس زمین کو حرکت نہیں کرتا، اس لیے وہ پامال لاشیں ہیں. یہ کربلا کی مخصوصی ہے. نجف اشرف کی مخصوصی یہ ہے کہ اسی لیے آپ غور کرو میری بات پہ. آپ لوگ ماشاءاللہ زیارت کو جاتے، میں بھی ہر سال الحمدللہ جاتا. جتنی باڈیز نجف اشرف میں آتی اتنی کربلا میں نہیں آتی، اتنی کاظمین میں نہیں آتی، اتنی سامرے میں. میں نے اس لیے کہ میں جب جاتا ہوں تو میں ایک ایک چیز پوچھتا بھی ہوں. تو میں نے وہاں پہ پوچھا جب لے کے جا رہا تھا اپنے گروپ کو مختلف زیارات کو، اندر شیخ توسی اور ادھر دوسرے علماء کے پاس جب لے کے جا رہا تھا، اور کنٹینرز باڈیز آ رہے تھے، کنٹینرز باڈیز آ رہے. آپ دیکھتے ہیں سب گئے ہوئے ہیں، انہیں باخت کیوں میں کھڑے رہتے باڈیز. میں نے کہا کیا یہ لوگ سب نجف کے مومنین ہیں جو مر گئے؟ کہا نو مولانا، پورے عراق سب کی خواہش ہوتی کہ مولا کے پاس آ جائے. باب المدینۃ العلم ہے، ابو الائمہ ہے. کہا یہاں اس لیے دفن ہوتے کہ یہاں سوال و منکر و نکیر نہیں ہوتا. جو ایک میجر سب سے زیادہ حصہ سوال و منکر و نکیر کا ہے، ہم ایزی لے رہے اس لیے کہ 1000 مرتبہ میتوں کو ہلاتے ہوئے دیکھے تو وی ڈونٹ کیئر. اب میں اسی پہ مجلس ختم کرتا. آپ انصاف سے بولو، آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو، مجھے مت بولو، آپ دل میں سوچو خالی. کیا جب کوئی تلخین پڑتا نیچے ہم ڈرتے؟ ہم ڈرتے کسی میت کو جب تلخین پڑی جاتی؟ وی ڈونٹ گیٹ اسکیئرڈ. ہم ایسے بڑے آرام سے کھڑے رہ کے دیکھتے رہتے. ابھی گھڑی بھی دیکھتے کہ جلدی ختم ہو تو جاؤ آفس کو. کوئی ڈرتا؟ میں پوچھ رہا، کوئی ڈرتا؟ کوئی مومن نہیں ڈرتا. کیوں؟ سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے وہ، سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ چیز ہے. اب میں آپ سے پوچھتا تلخین کیا ہے؟ واٹ از تلخین؟ تلخین میں آپ کیا بولتے؟ پلیز غور سے سننا، یا میں محنت کر کے پڑھا، غور سے سنو. تلخین کیا بولتے؟ تلخین میں کیا ہے؟ تلخین میں آپ نام لیتے، اسماعیل فام نام لیتے، فلاں ابن فلاں. اس کے بعد بیٹا نیچے اترتا، مولوی اوپر بیٹھتا، بیٹا نیچے اتر کے اپنے ہاتھ کو ایسا کرتا، کر کے دونوں شولڈرز کو ہلاتا. وہ بھی وہ بیٹا اترتا جو دیندار ہو. اگر بیٹے کو اسلام نہیں بتایا تو اترتا نہیں، بولتا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ڈاؤن، جاؤ کسی کو بھیجو. سب سے پہلے یہ بھی ایک میسج تھا کہ اپنی اولاد کو دیندار بناؤ، اولاد کو دیندار بناؤ. آج جمعرات ہے، میرا وقت نکل گیا، میں تھرسڈے پہ پڑھنا چاہ رہا تھا پورا. بہرحال کل بولوں گا تھرسڈے کے اوپر، نیکسٹ تھرسڈے کے لیے. تو بیٹا نیچے اترا، کیا کرتا بیٹا؟ اور زیادہ بیٹے کو اتارنا ہمیشہ. اگر کسی کا بیٹا ہے، ماں کے لیے، باپ کے لیے، بہن کے لیے بھائی اترے، باپ نہیں اترے. کسی کی خدا نخواستہ بہن مر جائے تو بھائی اترے. ماں کے لیے بیٹا، باپ کے لیے بیٹا اترنا، بیٹا اترنا. اب کسی کو اگر بیٹا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. اب یہ نہیں کہ پکڑ کے لا لو یہ میرا بیٹا. تو بیٹا اتر کے کیا کرتا ہے؟ شولڈر کو لے کے ایسا ہلاتا، میری طرف دیکھ، ایسا ہلاتا. جب مولانا اوپر سے بولتے اسماعیل فام نام لیتے، جیسی نام لیتے ہلاتا. انہیں کیا بولتا مولانا؟ اوپر سے مولانا کیا بولتے؟ نام لے کے بولتے سنو اللہ ایک ہے، تمہارے رسول کا نام یہ ہے، تمہارے 12 امام ہیں جن کا پہلا نام علی ہے، آخری امام کے نام لیتے، پورے 12 اماموں کے نام 2 دفعہ. اس کے بعد بولتے قرآن تمہاری کتاب ہے، کعبہ تمہارا، ایک ایک جملہ غور سے سنو. قرآن تمہاری کتاب ہے، کعبہ تمہارا قبلہ ہے، اسلام تمہارا دین ہے، سوال و منکر و نکیر حق ہے، موت حق ہے، صراط حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے. یہی تو ہے، اور کیا ہے؟ یہی نا تلقین. میں آپ سے پوچھتا مومن جماعت سے، اور جو مجھے اس وقت پوری دنیا میں سن رہا، مجھے یہ بتاؤ یہ باتیں کس کو نہیں معلوم ہے؟ بڑوں کو تو معلوم ہی ہے، بچوں کو نہیں معلوم. ہمارے کون سا ایسا بچہ ہے یا کون سی ایسی لڑکی ہے جس کو نہیں معلوم اللہ ایک ہے، کعبہ میرا قبلہ ہے، اسلام میرا دین ہے، قرآن میری کتاب ہے؟ قرآن تو لازم سب کے گھروں میں، پڑھتے نہیں وہ الگ بات ہے.
شادیوں میں نے دیکھا انڈیا میں بڑی ماڈرن فیملی، ویری ماڈرن فیملی، دلہن کو رخصت کر رہی، قرآن ساتھ دے رہی. میں بولا یار یہ قرآن کیوں دے رہے؟ نہ آپ کو پڑھنا آتا نہ بچے پڑھ. ارے مولانا برکت آتی. ویری گڈ. آپ سوچو جو سو کالڈ ماڈرن اپنے آپ کو بولتے ہیں، ان کو بھی احساس ہے کہ قرآن دلہن کے ساتھ جانا چاہیے. دلہن کے ساتھ جانا نہیں چاہیے، پڑھے تو برکت ہے، نہیں پڑھتے وہ الگ بات ہے. نہیں ہو قرآن کس کو نہیں معلوم ہے، کعبہ کس کو نہیں، اسلام کس کو نہیں معلوم، جنت جہنم کس کو نہیں معلوم، سب کو معلوم ہے. اللہ کے رسول کا نام کس کو نہیں معلوم، مولا علی کا نام کون سا شیعہ ایسا ہے جس کو علی کا نام نہیں معلوم، سب کو معلوم ہے تلقین. پھر نیچے لٹا کے ہلا ہلا کے کیا بول رہے؟ اگر اس وقت کوئی آپ کا یہاں پہ فرینڈ نان مسلم یا کوئی مسلمان غیر شیعہ آئے وہاں پہ آپ کے تدفین میں، فیونل میں، اور وہ دیکھیں یار یہ شیعہ لوگ باڈی کو نیچے لٹا کے ہلا ہلا کے بول رہے سنو عابد بلرامی اور سمجھو اسماعیل فام، سنو اور سمجھو اللہ ایک ہے، امام علی کا نام یہ، رسول کا. وہ بولے گا سنو تم لوگ کریزی ہو، شیعہ آر کریزی. اگر تم کو بتانا تھا تو اوپر بتا دینا تھا، نیچے کیا بتا رہے؟ جب زندہ تھے تو جب بتانا تھا، یہ مرنے کے بعد کیا بتا رہے؟ جا کے مارکیٹ میں بولے گا شیعہ لوگ دیوانے باڈی کو بتا دے گا دیکھو یہ اللہ ایک ہے، پہلے کیوں نہیں بتایا تم نے؟ دوستو اب اندازہ لگاؤ یہ اور شکر ادا کرو کہ تم اہل بیت کے در سے وابستہ ہو. اب اندازہ لگاؤ کہ کتنا امپورٹنٹ وہ جگہ ہے. اور ایک بات یہاں روک کے بولوں کہ اگر کوئی اٹلانٹا کا کوئی مومن مر جائے، کوئی بھی نیو یارک کا کوئی انسان مومن مر جائے، غریب آدمی، جاہل آدمی، ریموٹ ایریا سے انڈیا سے آیا، اس کو کچھ لکھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، یا مر گیا، آپ اس کو ہلا کے بول رہے دیکھو اللہ ایک ہے، تو بات سمجھ میں بھی آتی کہ یار بیچارے کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، تو ہم بتا دیے آغا خوئی مرے، نجف اشرف میں دفن ہو رہے آغا خوئی، مولا کی زری کے سامنے علامہ ہلی مرے جو بالکل علی کے زری کے سامنے. اب ان کو بول رہے کہ ہلی سنو علی تمہارے پہلے امام ہے. کامن سینس ہے. ہمارے پاس دو تلقین نہیں ہے کہ جاہل کی تلقین الگ، مرجع کی تلقین الگ. مرجع کی بھی وہی تلقین ہے جو ایک ان کی ماننے والے کی تلقین ہے مخلد کی. تو اب آپ اندازہ لگاؤ کہ کتنا ڈیفیکلٹ وہ جگہ ہے، کتنی مشکل کی جگہ ہے. اب سمجھے کہ برزخ کے وہ پہلا سٹیپ کیا ہے، یہ سو ڈیفیکلٹ کہ یو کین ناٹ امیجن نہیں کرے. یقین کرو اگر تم کو یہ پتا چل جائے، تمہاری آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹ جائے، تو انسان کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو تمہارا امام علی کو پسند نہیں. وہ اتنی ڈیفیکلٹ جگہ ہے، اتنی مشکل جگہ ہے. اب بولیں گے کہ مولا آتے 200% آتے. کل میں نے بولا آپ کو کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا بلیو ہے امام علی آتے. لیکن یہ جو گناہ کر کے گئے، یہ جو مال کھا کے گئے، یہ جو دھوکے دے کے گئے، یہ جو نمازوں کو قضا کر کے گئے، یہ جو رزق حرام کھایا، یہ جو غیبتیں کی، اس کا حساب نہیں ہے. علی عدل خداوندی کا مظہر ہے، عدل خداوندی کا مظہر ہے میرا مولا. علی کبھی بھی دیکھیں شفاعت 200% امام کی ہے، لیکن شفاعت کو لے کے کوئی گارنٹی نہیں. بولے اب میں آپ کو ایک جملہ بولتا ہوں، میرے آخری جملے. میں آپ 5-6 دن یہاں پہ ہوں انشاءاللہ، 40 تک انشاءاللہ. میں پوروں سے بولتا جو میری مجلس دنیا میں سن رہا، مجھے ایک روایت بتاؤ، پلیز غور سے سنو، مجھے ایک روایت بتاؤ یا کوئی ایک سیئنگ آف امام بتاؤ، کوئی ایک سیئنگ آف امام، کوئی مولا کی ایک سیئنگ بتاؤ. 14 معصومین میں 13 معصومین کی کوئی ایک سیئنگ بتاؤ، کوئی ایک روایت بتاؤ، کوئی مولا کا کوئی ایک ارشاد بتاؤ کہ کسی جگہ پہ بھی
کسی امام نے انہیں رسول سے، اللہ کے رسول سے لے کے بی بی سے لے کے مولا سے لے کے 11ویں امام تک کسی امام نے اپنے شیعوں کو اپنے میں بہت امپورٹنٹ بات بولنے جا رہا، غور سے سنو، کہ رسول سے، بی بی سے، مولا علی سے لے کے 11ویں امام تک 13 معصومین میں کوئی ایک سینگ بتاؤ، کوئی ایک ارشاد، کوئی ایک روایت بتاؤ کہ جہاں پہ کسی معصوم نے یہ کہا ہو اپنے شیعہ سے کہ اے میرے شیعوں تم جو چاہے کرو ہم ہیں۔ میں کیا بول رہا دوستو، کتنی بڑی بات بولی کہ مولا نے نہیں کہا کہ تم نمازوں کو قضا کرو، تم دھوکے دو، تم بےمانی کرو، تم جھوٹ بولو، تم غیبت کرو، تم ایلیگیشنز لگاؤ، تم بے پردہ پھرو، تم داڑھی کو مونڈو، تم گناہ کرو، ہم ہیں۔ یہ تصور کرسچینٹی کا ہے، یہ تصور اسلام کا نہیں ہے۔ مولا علی نے کبھی نہیں کہا، مولا علی نے عمل کر کے بتایا۔ نماز کا حکم دیا تو پہلے رسول نے نماز پڑھی، پھر نماز کا حکم دیا۔ مولا علی نے شیعوں سے یہ نہیں کہا کہ تم جو چاہے کرو دنیا میں ہم ہیں، یہ نہیں کہا کہ تم یہ بھی قضا کرو، یہ بھی تم پہنچو گے تو I'll take you 200%۔ مولا علی ہی شفاعت کریں گے اور کوئی نہیں کرے گا۔ ہم اپنے اعمال پہ نہیں جا رہے وہاں پہ۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ ہمارے اعمال ہم کو بخشوائیں گے، میں یہ بول رہا کہ عمل کر کے جاؤ، اس عمل کو قبول مولا علی کروائیں گے۔ آپ سمجھے میری ساتھ؟ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اعمال کرو، اعمال ہم کو بخشوائیں گے، اعمال کبھی نہیں بخشوائیں گے، اس لیے کہ میری نماز خستہ نماز ہے، میری نماز ویسی نہیں ہے جیسے مولا چاہتے، اللہ چاہتا۔ میرے کوئی عمل، میرا روزہ ہو، میری نماز ہو، میری تلاوت ہو، میرے اخلاق ہو، کچھ نہیں ہے میرے پاس یہ، لیکن یہ سب چیزوں کو ایکسپٹ کرائیں گے میرا امام علی، معصوم ایکسپٹ، یہ عزاداری ایکسپٹ کروائے گی۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نمازوں کو چھوڑ دو، عبادتوں کو چھوڑ دو، واجبات کو چھوڑ دو، کسی پہ تہمت لگاؤ، کسی پہ ایلیگیشنز لگاؤ، ہمارے علماء کے خلاف بولو اور بولو کہ میں امام کا چاہنے والا ہوں۔ ہاں، آپ مرچا کو بولو، علماء کو کسی کو بھی نہیں بول سکتے۔ You cannot open your mouth۔ آپ اپنے سگے بھائی کو نہیں بول سکتے، مرزا کو بول رہے۔ آپ بڑی نماز جعفر تیار پڑھی نا، بڑی آسانی کے ساتھ لوگ مجھے بول رہے تھے، ابھی انڈیا کی بات کر رہا، کہ تقلید کیا ہے، کب سے شروع ہوئی؟ میں نے کہا تقلید آج کی نہیں ہے، آج کی نہیں ہے تقلید۔ بس آخری جملے، یہ تقلید اب شروع نہیں ہوئی۔ تقلید کیا کوئی معصوم کے زمانے میں تقلید تھی؟ میں نے کہا تھی۔ آپ یقین کرو، میں نے کہا تھی، مجمع میں بیٹھ کے بولا، ہزاروں کے مجمع میں نے کہا معصوم کے زمانے میں بھی تقلید تھی۔ اس نے کہا ہاؤ، امام کے زمانے میں، رسول کے، میں نے کہا رسول کے زمانے میں تقلید تھی۔ وہ کیسے؟ دیکھیں میرے مدرس ٹیپ ہو رہی، یوٹیوب پہ جا رہی، میں جملوں کا ذمہ دار ہوں۔ کہ کیسے رسول کے زمانے میں؟ میں نے کہا تقلید کے معنی کیا ہے؟ ٹو فالو، ایک پرسن کو آپ فالو کر رہے، یہی ہے نا تقلید۔ میں نے اس سے یہ پوچھا کہ رسول کے زمانے میں بھی تقلید تھی؟ اس نے کہا پاسبل ہی نہیں ہے، تھی نہیں، رسول کے رسول تھے وہاں۔ میں نے کہا نہیں، یو آر رانگ، یو ڈونٹ ہیو نالج۔ ابھی میں نے نماز جعفر تیار پڑھائی، اس لیے مجھے یاد آیا وہ میرے جملے۔ میں نے تقریر کی نماز سے پہلے، میں نے کیا کہا کہ اسلام جب 5 سال کا تھا تو جعفر طیار کو اللہ کے رسول نے ہجرت کروا دی تھی 70 مسلمانوں کے ساتھ افریقہ، اور کتنے سال رہے وہاں پہ وہ؟ 14 سال۔ جعفر طیار نے 14 سال کیا کیا وہاں پہ؟ پلیز 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 غور سے سنو، آج میں پورے بڑے مسئلے کو حل کر رہا۔ 14 ایئرز تک افریقہ میں رہے، افریقہ میں 14 ایئرز تک جعفر طیار نے پروپوگیٹ کیا اسلام کو، پروپوگیشنز آف ٹیچنگز آف رسول۔ وہاں کے لوگوں کو نماز بتائی، جب روزے کا حکم آ گیا، واجب ہوا روزہ 2 ہجری میں امام حسن کی ولادت میں، اس وقت جعفر طیار افریقہ میں تھے، تو جعفر طیار نے روزے بتائے کہ اس وقت کھولنا، اس وقت بند کرنا، نماز بتائی، وضو کا طریقہ بتایا، وضو ایسے کرنا، غسل کا طریقہ بتایا، سب بتایا۔ میں نے کہا جو افریقہ میں جو جعفر طیار جس کو بتا رہے تھے، وہ جو وہاں پہ اس وقت مرے، اور مر کے جب وہ پہنچے روز محشر، اللہ یہ پوچھے کہ تو روزہ پہلے کیوں نہیں کھول لیا، بعد میں کیوں کھولا؟ تو وہ یہ بولے گا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم، جعفر طیار نے بتایا۔
اس زمانے میں تقلید وہ جعفر طیار کی کر رہے تھے افریقہ میں. پہلی تقلید تو وہاں شروع ہوئی کہ وہاں پہ جو جعفر نے بتایا وضو ایسے کرو، نماز ایسے پڑھو، روزہ ایسے رکھو، غسل ایسے کرو، جو جعفر بتا رہے تھے وہاں کے مسلمان اس کو ایکسپٹ کر رہے تھے. وہ رسول کو دیکھ کے نہیں کرے. ایگزیکٹلی آج ہمارا بھی وہ حساب ہے. مرجع کو کچھ مت بولو. مرجع امام کا جملہ ہے، میرا جملہ نہیں، چھٹے امام کا جملہ ہے کہ اگر کسی مولا کے جملے سنو، کسی با عمل عالم کے چہرے کو دیکھنا ایسا جیسے ہمارے چہرے کو دیکھا. آج شیعہ جو بچی ہوئی ہے وہ ان ظاہری طور پہ ان کی وجہ سے بچی ہوئی ہے. 11:30 کل سننا دوستوں، میرا ٹائم بہت ہو گیا آج. کل اس پہ بھی بولوں گا کہ تمہارے اعمال خراب ہو جائیں گے برزخ میں. برزخ میں تم پہنچو گے تو برزخ میں تمہاری کوئی عمل ہی نہیں پہنچے گا اگر تقلید نہیں کرو گے تو. اتنا ضروری ہے. جو 80 برس 90 برس مدرسوں میں جا کے دینی تعلیم حاصل کر کے ہزاروں کتاب پڑھ کے اپنی زندگی کو ڈیڈیکیٹ کر دیا ٹورڈ اسلام، ہم یہاں ایک تھوڑا سا انٹرنیٹ پہ جا کے پڑھ کے ان پہ اعتراض کر رہے ہیں. بس شب جمعہ موسٹ امپورٹنٹ نائٹ آج کی، مرحومین کی رات ہے، یہ مرنے والوں کی رات ہے. یہ یاد رکھو. گھر جا کر زیارت، آج آپ نے مجھے زیارت کی نیت دیکھی ہے. آپ نے، میں نے جس انداز سے نیت کرائی نا، اپنی زیارات کو اس انداز سے نیت کر کے پڑھا کرو. اس کے بعد دیکھو کہ تمہاری لائف میں بدلاؤ کیسے آتا. اف یو وانٹ، میں نیت لکھوا دوں گا. کوئی پوچھتا ہے میرا ٹیلیفون نمبر لوکل لے لو، میرا ای میل لے لو، میرا واٹس ایپ پہ کوئی سوال کرنا ہے تو سوال کرو. اب ہیئر فار 5-6 days. اس نیت کے ساتھ تم عمل کرو. آج کی رات، اب زیارت تو ہو گئی، ہم نے سارے مرحومین کے نام پہ جس کی پہلی رات ہے اس کے لیے میں نے پڑھ لی. تھرسڈے 21 صفر کو آنے والا ہے، 21 صفر کو اب سفر آنے والا ہے. تھرسڈے میں، تھرسڈے کے دن جو بھی آپ کا یہاں پہ سیمیٹری ہے، گریو یارڈ ہے نا، وہاں جایا کرو. جمعرات کو معمولی چیز مت سمجھو. تھرسڈے لا کے خالی صدقہ یہاں مت ڈالو باکس میں، بلکہ بیک ہوم جہاں سے بھی آپ آئے فون کرو. فون کر کے بولو کہ آج تھرسڈے ہے، میرے باپ ماں بھائی بہن دوست رشتہ دار ان کے نام پہ ایک روٹی دے دو. آج کی رات سب سے زیادہ ثواب مرحومین کو تھرسڈے نائٹ پہنچنا. کل ایک واقعہ پڑھوں گا میں سیریا کا 5ویں امام کے زمانے کا. کل کی مجلس امپورٹنٹ ہے. 5ویں امام کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا تھا، وہ واقعہ پڑھ کے بتاؤں گا آپ کو. اس لیے کہ ابھی ایک ہفتہ ہے جمعرات کو، تو جمعرات سے پہلے بیک ہوم کرو فون کر کے. ابھی میں نے شکاگو میں یہ بات کہی اس لیے کہ مجھے معلوم ہے اس وقت شکاگو میں مجھے لوگ سن رہے، تو وہاں پہ جو بات کی وہ ریپیٹ کر رہا ہے. یہاں پہ کیا کرو معلوم، ہر مہینے روز مثال کے طور پر آپ $1 تو نکال سکتے ہیں نا اپنے مرحومین کے لیے. $1 کی کیا ویلیو ہے یہاں پہ؟ کوئی ویلیو نہیں. کیوں؟ اس کا فائدہ دیکھنا، خالی بینیفٹ جو ہوگا. $1 اگر روز آپ نکالے تو مہینے میں کتنے ہوئے؟ $30. فرسٹ آف دی ایوری منتھ $30 کے جو بھی پیسے ہوتے بیک ہوم میں، جتنے کوئی بھی آپ کے ذہن میں ہے کہ یار یہ غریب ہے، یہ غریب ہے، یہ غریب ہے، میں صرف $30 کی بات کر رہا ہوں. آپ اس میں 100 کر دیں، مجھے کچھ نہیں. میں بالکل چھوٹی سے چھوٹی چیز بتا رہا. یہ تو ہر آدمی ایفرٹ کر سکتا. $30 ہر مہینے بھیج سکتے تو بھیج دو، ایک دم موٹا، ایک آدمی کو، ایک فیملی کو، 500 1000 جو بھی بنے، مجھے نہیں معلوم. روز اٹلانٹا میں بیٹھ کے نیت کرو. ایوری ڈے ایڈوانس میں آپ نے دے دیا، روز نیت کرو کہ گھر میں بیٹھ کے یہ عمل کر کے دیکھو. تم، میں ممبر سے بول رہا، 1 مہینہ دیکھنا، یو ول گرو لائک دس، یو ول گرو لائک دس. بہترین عمل ہے برزخ کی تیاری کے لیے، بہترین عمل ہے پہلی رات کے لیے، بہترین عمل ہے تمہاری قیامت ٹھنڈی ہونے کے لیے. وہ 50,000 ایئرز تمہارا 1 آور میں بدل جائے گا یہ اگر تم عمل کرو گے. کئی عمل ہے جس میں ون آف دس عمل یہ ہے. کیا ہے؟ روز آپ نیت کرو صدقے کی، اور $1 میں کتنے لوگوں کے لیے صدقہ دے سکتے آپ؟ اب میں $1 بولا تو اب آپ یہ مت بولے کہ مولانا نے ایک ہی کہا تو اب ایک ہی دیں گے.
جو ایفورٹ کر 100 دو، 200 دو، 500 جو ایفورٹ کر سکتے. میں منیمم پہ گیا $1. $1 تم یہاں نکالو، نہیں نکالو، پہلے دے دیے تم. ہر ایوری دن مارننگ صبح میں نیت کرو کہ میں آج کا صدقہ، سب سے پہلے میں نے امام زمانہ کا صدقہ، اس کے بعد میرا، میری بیوی، میرے بچے سب، اس کے بعد بولا سارے بیمار. دیکھو کتنے تمہارے ایسا رحمت ایسا کھیل لے گی تم کو، اس طرح شیلڈ بن جاؤ گے تم. کہا سارے بیمار اس وقت دنیا میں مومنین جتنے، ان کے لیے صدقہ، سارے مریضوں کا صدقہ جو مریض ہے اس وقت. اس کے بعد ہر آنے والی بیماری سے پروٹیکشن. جو بیماریاں، جو ڈیزیز میرے جسم کے باڈی کے اندر ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں دوستو، کیسی کیسی ڈیزیز یہ صدقے سے باہر نکل گئی کہ یقین نہیں آ رہا کہ ایسا بھی ہو سکتا. اس کے بعد یہ ابھی شکاگو میں سن کے آ رہا میں، جسم میں جو بیماریاں اس کی شفاعت کے لیے. اس کے بعد بولا سارے مرحومین. اس کے بعد بولا جس کی پہلی رات ہے. اس کے بعد بولو کہ جو برزخ میں پرابلم میں ہے، کل یہ واقعہ سننا، کل واقعہ سننا، کل انشاءاللہ 5ویں امام کے زمانے کا ایک واقعہ بتاؤں گا. جو بھی برزخ میں پرابلم میں، اس کے لیے یہ میں صدقہ محمد اور آل محمد کے وسیلے سے ان کو پہنچے. آپ سوچو، آپ نے $1 میں کتنے لوگوں کے لیے دعا کی؟ بیماروں کے لیے، اپنے جسم کی ساری بیماریوں کی دوری کے لیے، جتنے پریشان تھے ان کے لیے، جتنے پہلی رات میں پریشان ہیں ان کے لیے، ملینز اور ٹریلینز جو برزخ کے اندر ہے ان کے لیے. آپ سوچو اتنے بلین لوگوں کے لیے اگر تم نے دعا کی تو کسی ایک کی دعا تو تم کو بھی لگے گی. اتنے لوگوں، اچھا اس کا فائدہ یہ دیکھو، یہ سب تم کو مل گیا، تم نے دوسروں کے لیے کی. ہر مہینے ہر دن $1 نکال رہے. 10 سال کے بعد تمہاری ڈیتھ ہوئی، 10 ایئرز کے بعد، تو فرسٹ ڈے سے پہلا $1 اور لاسٹ $1 تک جتنا تم نے لوگوں کو دیا، وہ ساری نعمت اللہ کی بن کے خبر میں پہنچ رہی، پھولوں کی شکل میں، محلات کی شکل میں، پیلسز کی شکل میں. تو جب تمہارا بیٹا لٹائے گا تو وہ زمین پہ نہیں لٹائے گا، پھولوں میں لیٹو گے. تمہارا بیڈ پہلے سے پہنچ جائے گا. اس میں تعجب مت کرو کہ کیسا پہنچے گا، کیسے ممکن ہے پہنچنے کا. نبی سلیمان نے آصف ابن برخیہ سے کیا کہا تھا؟ بلقیس آنے سے پہلے تخت چاہیے. وہ تو تخت بلقیس کا تھا، یہ تخت علی کا کرم ہوتا. مولا کی ولایت کا کرم ہے کہ جب تم کام کرو گے، امام کی سیرت پہ عمل کرو گے تو you will get this reward in your grave. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. بس مولا آپ کو آواز ہے کہ ایک آواز بلند صلوات پڑھ لے. بس کافی لمبے اعمال اور مجلس ہو گئی، لیکن جو بھی میں نے آپ سے نصیحت کی، جو بھی باتیں کی نا، ایک نے بھی عمل کر لیا تو میچ کامیاب ہو گیا. پلیز ٹرائی ٹو ڈو سم تھنگ. اور یہ سب چیزیں اس ذکر حسین کے ساتھ ہیں. میرا مولا حسین راضی ہو جائے نا تو ہمارے لیے واک تھرو ہے، لٹرلی واک تھرو، ہر طرح واک تھرو ہوگی انشاءاللہ اگر میرا مولا راضی ہے. اس لیے کہ یہ غریبوں کا غریب امام ہے، مظلوموں کا مظلوم امام. یہ ایسا مظلوم امام، اتنا غریب کہ جس کا چہلم کرنے والے تھے لیکن کر نہیں سکے. دوستو، شہادت حسین کے بعد ظلم کرنے والے تھک گئے، جس پہ ظلم ہو رہا وہ نہیں تھکے. کبھی کسی بچے نے یہ نہیں کہا، سکینہ نے یہ نہیں کہا کہ بابا بس اس سے زیادہ میں ظلم برداشت نہیں کر سکتی، بلکہ ہر مصیبت پہ حسین کے بچوں نے صبر کیا. دوستو، دوسری جو بڑی مصیبت کل میں نے جہاں چھوڑی تھی مجلس وہیں سے لے کے چل رہا، 11 محرم کو جب یہ قافلہ چلا اور کوفے میں انٹر ہوا، میں نے کہہ دیا کوفے میں انٹر ہوا اور آپ نے سن لیا. کوفہ یہ وہ جگہ ہے، وہ شہر ہے کہ جہاں پہ کبھی مولا کی حکومت تھی. علی کی جب حکومت تھی تو کوفے کی عورتوں نے آ کے علی سے کہا تھا کہ مولا ہم بی بی زینب کی زیارت کرنا چاہتے. تو علی نے کہا تھا کہ دیکھو ایک ایک کر کے جانا، میری بیٹی کو ہجوم پسند نہیں ہے، لیکن آج شمٹ تعارف کرا رہا، حاضر ہی زینب، حاضر ہی ام کلثوم. عزیزو، جب مولا کوفہ آئے تھے حکومت کرنے کے لیے تو امام حسن سے کہا تھا کہ بیٹا سیدانیوں کو لے کے بعد میں آنا اور رات کے وقت آنا،
اور مجھے اطلاع کرنا۔ شہر کے باہر قافلہ روکا گیا، مولا علی کو اطلاع کی گئی، مولا علی شہر سے باہر آئے، ساری قافلے کو دیکھا، بی بی زینب کے عماری کے قریب گئے، عماری کے قریب جا کر علی چلنے لگے ساتھ۔ جیسے ہی کوفے کا دروازہ آیا تو بی بی زینب سے کہا کہ بیٹی یہ کوفے کا دروازہ ہے۔ شہزادی نے کچھ نہیں کہا۔ جب عماری اندر گئی اور جب کوفے کا بازار، پورا بازار بند تھا، علی نے کہا کہ زینب یہ کوفے کا بازار ہے، تو شہزادی نے کہا کہ بابا مجھے کیوں بتا رہے؟ تو کہا بیٹی یہی کوئی دروازہ ہے، یہی وہ بازار ہے کہ جہاں سے تم اس بازار سے گزرو گی، بیٹی اس وقت صبر کرنا۔ عزیزو جب یہ قافلہ کوفہ پہنچا، ابن زیاد کے دربار میں قافلہ پہنچا، سیدانیاں ایک گوشے میں کھڑی ہو گئی، چوتھے امام کھڑے ہوئے، ابن زیاد نے اشارہ کیا کہ اس قیدی کو لے کر آؤ۔ دربار میں قیدی آیا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، وہ بالکل ابن زیاد کے سامنے آگے کھڑا ہو گیا۔ تو وہاں پر ابن زیاد کا جو وزیر تھا، ایک منسٹر جو تھا، اس نے پلٹ کر اس قیدی سے کہا کہ مختار تم اپنے امیر کو سلام نہیں کرتے؟ تو مختار نے بڑے یقین کے ساتھ کہا میرا امیر تو حسین ہے، میں صرف حسین کو سلام کرتا۔ تو ظالم ابن زیاد نے کہا کہ مختار کیا تم حسین سے ملو گے؟ تو اس وقت مختار نے کہا کہ تیرا نجس دربار اور میرا حسین یہاں کیوں آئے گا؟ بس یہ کہنا تھا، اس نے تشتے دلابے سے کپڑے کو ہٹایا۔ مختار نے حسین کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا، یقین نہیں آیا، انگڑائی لے کے چاہتے تھے کہ آگے بڑھ کے ابن زیاد پہ حملہ کرے۔ پیچھے سے چوتھے امام کی آواز آئی کہ مختار ٹھہر جا۔ اب جو پلٹ کے دیکھا چوتھے امام زنجیروں میں جکڑے ہوئے، امام نے کہا مختار اپنی آنکھوں کو نیچی کر لے، یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ سکینہ ہے۔ مختار ہمارا گھر اجڑ گیا۔ بس عزیزوں میں نے زحمت تمام کر دی، پرسے کی یہ راتیں ہیں، پرسے کی مجلسیں ہیں، اس لیے میں مصائب کو آگے لے کے جا رہا، بس 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا۔ جب یہ قافلہ کوفے سے آگے بڑھا اور آگے بڑھا تو ایک ایسی بستی میں جا کے رکا جہاں اس گھر کی کنیز رہتی تھی۔ جب اس عورت سے، اس کنیز سے جا کے عورتوں نے کہا کہ چلو قیدی آئے تماشا کریں گے، تو اس نے کہا نہیں میں قیدیوں کا تماشا نہیں کرتی، اس لیے کہ میں فاطمہ کی کنیز ہوں، میری بیوی نے منع کیا ہے کہ کبھی کسی قیدی کا تماشا نہیں کرنا۔ تو عورتوں نے کہا نہیں، بڑے گھر کے لوگ ہیں، مدینے کے رہنے والے ہیں، مدینے کا نام سنا، بی بی زینب یاد آ گئی، حسین یاد آ گئے۔ وہ کہتی ہے میں گھر سے اتر کے نیچے آئی تو میں نے ایک عجیب قافلہ دیکھا کہ نیزوں پہ سر ہیں، اونٹ پہ بیبیاں ہیں، ایک اونٹ پہ ایک بیوی ہے جس کی گود میں ایک چھوٹی بچی ہے جو بہت پیاسی ہے لیکن پانی نہیں مانگتی۔ عباس کی شہادت کے بعد سکینہ نے پانی نہیں مانگا، لوگ ترس کھانے لگے۔ یہ فاطمہ کی کنیز تھی، گھر گئی، پانی کا جام لے کر آئی اور لا کے سکینہ کے سامنے رکھا، رکھ کے کہا بی بی میں نے سنا ہے اپنی شہزادی فاطمہ سے کہ اللہ یتیموں کی دعا بہت جلدی قبول کرتا، قیدیوں کی دعا بہت جلدی قبول کرتا، تم یتیم بھی ہو اور قیدی بھی ہو، ہمارے لیے دعا کرو۔ تو اس وقت بی بی زینب نے پوچھا سکینہ بیٹی پوچھو اس کی دعا کیا ہے؟ سکینہ نے کہا تیری دعا کیا ہے؟ تو کہا میری دعا یہ ہے کہ جیسے تم یتیم ہوئی، خدا کرے میرے بچے ایسے یتیم نہ ہو۔ عزیزو سکینہ نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا پروردگار جیسا میرا بابا مارا گیا ویسے اس کے بچے یتیم نہ ہو۔ میں نے مجلس ختم کر دی۔ پھر سکینہ نے پوچھا تیری دوسری دعا کیا ہے؟ تو کہا میری دوسری دعا یہ ہے کہ اللہ مجھے مدینہ پہنچائے۔ مدینے کا نام سنا، زینب نے پوچھا کہ مدینے میں کیا کام ہے؟ تو کہا وہاں میرے آقا حسین رہتے ہیں، وہاں میری شہزادی زینب رہتی ہے۔ تو بی بی نے پوچھا کیا زینب سے ملو گی تو پہچان لو گی؟ تو بڑے یقین کے ساتھ کہا کہ میں کیسے نہیں پہچانوں گی، میں نے زینب کے گھر میں کام کیا ہے، بس یہ کہنا تھا۔ زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا ام حبیبہ کہاں پہچانا؟ میں زینب ہوں، یہ حسین ہے، یہ عباس ہے۔ ام حبیبہ گھر اجڑ گیا، یہ حسین کی یتیم سکینہ ہے جو تماچے کھاتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئی۔ الہی و سیدی پروردگار میری بی بی زینب کے مصائب کا واسطہ، شہزادی سکینہ کے مصائب کا واسطہ ہماری سزاداری کو قبول کر لے۔ سب مل کے بولے ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ پروردگار ہم سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور کر دے۔
جتنے بیمار ہیں، بے حق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، اور میری والدہ کو صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار جہاں جہاں مولا حسین کے عزادار ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ بالخصوص کربلا میں جو زائرین کا ہجوم ہے مولا، ایک ایک کی زیارت کو قبول کرو، اور ان سب کی ٹوٹل زائرین کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے، اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما، جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے۔ دوستو یہ بہت بڑی دعا ہے، میری خواہش کہ آپ اپنی دعاؤں میں اس دعا کو ایڈ کرو آج کے دور میں۔ یہ امام کے ظہور کی بھی دعا بنے گی، اور ہمارے لیے بھی بہت ذمہ داری، ایک مورل ریسپانسبلٹی ہے ہماری کہ جنت البقیع آج 80 یا 90 ایئرز سے دن کی دھوپ اور رات کی اوس ہے۔ شعار امام بی بی فاطمہ ہے، بی بی ام البنین ہے، بی بی فاطمہ بنت اسد ہے، پورے خاندان اہل بیت جنت البقیع میں، شہزادی فاطمہ صغریٰ، شہزادی فاطمہ کبریٰ، بی بی رباب، بی بی لیلہ، بی بی شہربانو، بی بی ام فروا۔ بہت بڑی دعا ہے، اپنی دعاؤں میں یہ دس از آور ریسپانسبلٹی کہ کم از کم تمہارا نام آ جائے ان لوگوں میں کہ جنہوں نے جنت البقیع کی تعمیر میں دعا کی۔ سیریا میں اللہ سیدانیوں کے روضے اور مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، دنیا بھر میں عزاداری کی حفاظت فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آج شب جمعہ ہے، جمعرات کی رات ہے، سارے مرحومین کو بخش دے، جس کی بھی پہلی رات ہے اس کی رات رحمت کی رات بن جائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہم میں سے ریاکاری، غرور، تکبر کو نکال دے، ہم کو تو اپنا عبد صالح بنا دے۔ پروردگار میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ، میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں ہم سب کو، ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھ، اور امام کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جو مر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر مومن جماعت کے تمام مرحومین اور رضا کاکا کے لیے بھی پڑھ دے، آج ان کی برسی کا دن ہے، اور کل مومنین مومنات اور جمعرات ہے، سارے مرحومین کے لیے، ہمارے سارے علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مرجع عالم، محبان عالم محمد، سب کے لیے، اور جس کی بھی پہلی رات ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عظمت رضوی کا انتقال نہ، ان کے لیے پڑھ دیں پلیز۔ بسم اللہ مولانا چاچا، میں بولا رضا کاکا، احمد حسین صاحب چاچا، ان کے لیے پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اہدنا الصراط المستقیم۔ مظلوم حسینہ، مظلوم حسینہ، بابا تھا جس کا حیدر کرار و بینا، مظلوم حسینہ، مظلوم حسینہ، ای سب ماتم حسینہ، لاچار ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام، زوزہ علی
کربلا فاطمہ عظیم ارزمان جس کے آستان پاک کے قدسیان عرش ہے غلام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام کٹ رہا تھا فقر ساہدی چل رہا تھا خنجر لئی بی بی آپ دیکھتی رہی لٹ گئے حرم جلے خیام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام خواہر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام خواہر حسین تیرے نام ثانی جناب سیدہ اللہ اللہ تیرا حوصلہ خوب کی حفاظت حرام بعد قتل سید انام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام کیا جانیے کیا درد تھا زینب کی فغاں میں کیا جانیے کیا درد تھا زینب کی فغاں میں کیا جانیے کیا درد تھا زینب کی فغاں میں کیا جانیے کیا درد تھا زینب کی فغاں میں صبر کا ماتم ہے بپا دونوں جہاں میں کیا جانیے کیا درد تھا زینب کی فغاں میں دریا کی طرف دیکھ کے روتی ہے سکینہ دریا کی طرف دیکھ کے روتی ہے سکینہ عباس کا چہرہ ہے ہر ایک موج رواں میں کیا جانیے کیا درد تھا زینب کی فغاں میں کیا جانیے کیا درد تھا زینب کی فغاں میں اے حرملا قرآن پہ پڑے گا نہ کوئی اے حرملا قرآن پہ پڑے گا نہ کوئی تیر
تیر و کمان میں کیا کس طرح اٹھا سکتی نبوت کوئی مامات کس طرح اٹھا سکتی نبوت کوئی مامات بو احمد مختار کی تھی لاش جواں میں کیا ایک چھوٹی سی تربت پہ کہا ساہن رو کر یا علی ایک چھوٹی سی تربت پہ کہا ساہن رو کر اصغر میں تمہیں دیتا ہوں خالق کی اما میں کیا درد تھا زینب کی فغا میں پر محمد وآل محمد صلوات. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین وابن السید وسین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا حسن مرتجی، السلام علیکم یا خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکم یا زینب و کلثوم، السلام علیکم یا شہزادہ علی اکبر، السلام علیکم یا شہزادہ علی اصغر، السلام علیکم یا شہزادہ قاسم ابن الحسن، السلام علیکم یا شہزادہ اون محمد، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا مسلم ابن عقیل، السلام علیکم یا ہانی ابن عروہ، السلام علیکم یا حبیب ابن مظاہر، السلام علیکم یا السلام علیکم یا حور الشہید رہائی، السلام علیکم یا ساداتی و موالی جمیع و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید وسین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا سید سجاد ابن الحسین، السلام علیکم یا محمد باقر ابن علی، السلام علیکم یا جعفر صادق ابن محمد، السلام علیکم یا موسیٰ ابن جعفر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا معصومکم بنت موسیٰ ابن جعفر، السلام علیکم یا مولا ابن مولا، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا ثالث سروت لا الہ الا اللہ، السلام علیکم یا نور اللہ، السلام علیکم یا سلطان عرب والعجم، یا علی ابن موسیٰ الرضا روی و جسمی لقل فدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا محمد تقی ابن علی،
السلام علیک یا ولی النقی ابن محمد، السلام علیک یا حسن عسکری ابن علی، السلام علیک یا حجت علی ابن الحسن یا صاحب الزمان، علمان علمان علمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا امام الانس والجان، السلام علیک یا صاحب الزمان، عجل اللہ تعالی فرجک وزین اللہ مخرجک وزورک ورحمت اللہ وبرکاتہ، یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل علی ظہورک، یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل علی ظہورک، یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل علی ظہورک۔ نعرے حیدری، بیت دشمنان اہل بیت پہ لعنت۔